بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرم کرنے سے بچانے کے لیے دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں۔ ابلتے وقت دودھ نیچے نہیں گرے گا۔ بچوں کے فیڈر کے نپل میں اکثر چکنائی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے دودھ پینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نپل میں 2 چٹکی نمک ڈال کر 15 منٹ تک رکھ دیں، بعد میں نیم گرم پانی سے دھو لیں، نپل بالکل صاف ہو جائیں گے۔ دہی جمانے سے پہلے دودھ کو ابال کر اس میں 2 سبز مرچ ڈال دیں اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی جلدی اور سخت جمے گا۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے، ایک پیالے میں تھوڑا سا سفید سرکہ چولہے کے پاس رکھ دیں، خوشبو نہیں پھیلے گی۔ باسی چاول تازہ کرنے کے لیے پانی ابالیں، چاول ڈال دیں، پھر فوراً نکال کر 5 منٹ کے لیے دم رکھ دیں۔ لیموں سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے کاٹنے سے پہلے 2 منٹ تک لیموں کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھر اس کا رس نکالیں۔ اس طرح لیموں کا رس دگنا حاصل ہوگا۔ نمک دانے میں چاول کے 4-5 دانے ڈال دیں۔ نمک میں سلنگ نہیں جمے گا۔ چائے کے پانی کو اگر زیادہ ابالا جائے تو چائے کالی اور بد مزہ ہو جاتی ہے۔ شیشے کی بوتل اور سراہی اگر سرکہ کو لگا کر دھوئی جائے تو وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں: نمبر 1، آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، مثلاً پخانہ، پیشاب، حیض، کون، منی اور نمبر 2، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، مثلاً خون، پیپ یا بیماری کی وجہ سے نجیس پانی کا نکلنا۔ بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً مرگی اور نشے سے بے ہوشی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے قے کرنا، بغیر مشقت کے نہ رک سکے۔ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ نیند جس سے اعضاء سست ہو جائے، اگر کوئی بغیر سہارے کیے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے۔ نماز میں قہقہ لگانا، اگر صرف ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے اور آواز نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اتنی بھی آواز نکلی کہ خود یا بالکل قریب والے شخص نے سنی تو نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو نہیں ٹوٹا، اور قہقہ لگانے سے نماز بھی فاسد ہوگی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مباشرت یعنی بلا کس رکاوٹ کے شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملانا، خواہ مرد کا عورت سے ہو یا مرد کا مرد یا عورت کا عورت سے۔ اگر کسی کی جلد چکنی ہے یا پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے تو گرم پانی میں سرکہ یا لیموں کا عرق ملا کر اس سے پاؤں دھوئیں، پسینہ آنا کم ہو جائے گا۔ بعض دفعہ دیسی گھی سے کھٹلی وغیرہ کی بو آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تقریباً 1 کلو گھی میں 2 کھانے کے چمچ سوکھا آٹا ڈال کر پکائیں، پھر چھان کر استعمال کریں، کسی بھی قسم کی بو ختم ہو جائے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔